برگزار اہل حدیث کا افتخار وہ ایک بھروسہ و اعتبار ہے اہل حق کے دل کا قرار فکر ظہیر کا آئینہ دار وہ ایک غلام پروردگار حب رسول سے مشکبار کثر صحابہ کا پہرے دار وہ اہل بیت کا چوکیدار وہ بحر مومنی ایک پیار باطل کے سینے میں ایک خار جس کی دلیل کا ایک بار باطل کے ہے جسد کا فشار ہر کارزار کا شاہ سوار حق کی سپاہ کا جانثار عہد وفا کا وہ پاسدار وہ حق بیان وہ حق نگار جس کے لب پہ دین کے ترانے صبح و شام دیتا ہے جو دین کے نفاذ کا پیغام فتنوں کے دور حاضر میں اس امت کے نام رحمان کا انعام ہے حشام 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 ہر اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز قیامت سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے اور حدیث کے الفاظ میں حدیث اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا منوایا ہے ہم نے اپنے آپ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرأت وہ دور گیا جس میں تھے ہم بے پر شہباز یہ صدی ہماری ہے اور اپنی ہے پرواز رحمان کا انعام ہے حشام رحمان کا انعام ہے حشام رحمان کا انعام ہے حشام رحمان کا انعام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ احباب ہماری دعوت کے اوپر اس جلسہ عام میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا اور مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اس کے بعد اپنے معاونین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن ساتھیوں نے اس جلسہ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے مال سے یقیناً اپنا حصہ اس کے اندر شامل کیا، اور کئی ساتھیوں نے کہا بھی تھا کہ وہ اپنا حصہ شامل کریں گے بھی، وہ بھی انشاءاللہ آج جمع کروا دیں گے۔ اور اسی طرح اہل حدیث یوتھ فورس کے ساتھی ذمہ داران لیا کی کابینہ تشریف لائی، اور اس طرح مولانا محمد اکرم شہزاد صاحب وہ بھی تشریف لائے، اور اسی طرح بالخصوص ہماری تحریک دفاع اسلام و پاکستان کے کارکنان جوان سیکیورٹی کے ذمہ داران، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت تک بڑی توجہ کے ساتھ قناتوں کے باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں اور اندر مجمع کے اندر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہماری تحریک دفاع اسلام کے محترم جناب سیاسی امور کے جو چیئرمین ہیں، چیف آرگنائزر ہیں لیا کے عرفان گجر صاحب، اور اسی طرح ختم نبوت کے جو چیف آرگنائزر ہیں محترم جناب عبداللہ زمزم صاحب، اور اسی طرح محترم جناب نعیم الرحمن طاہر صاحب، وہ بھی انہوں نے یقیناً دن رات کر کے بہت زیادہ اس جلسہ کو کامیاب کرنے کے لیے انتہائی زیادہ محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اسی طرح ہمارے اس اجتماع میں تشریف لائے ہیں دیوبندیوں میں سے جمعیت علماء اسلام کے امیر ضلع لیا محترم جناب ابراہیم رحیمی صاحب، اور اسی طرح مرکز کرنال کے خطیب مولانا عبدالرؤوف صاحب، اور اسی طرح دیگر مولانا علی معاویہ صاحب اور مولانا ابو بکر صاحب عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی جانب سے تشریف لائے، اور اسی طرح میرے دیگر رفقا
جو کافی تعداد کے اندر تشریف لائے ہیں، یقیناً سب کا نام لینا مناسب نہیں ہے اور نہ ہی اتنا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اور بالخصوص میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے خطباء جن کو ہم نے بلایا تھا، مدعو کیا تھا، ہماری دعوت کے اوپر انہوں نے حاضری دی۔ اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ اور بالخصوص قائد ملت اسلامیہ، قائد ابن قائد علامہ ابن علامہ بطل حریت، بے باک لیڈر علامہ حشام الہی ظہیر صاحب حافظہ اللہ تبارک و تعالی، چیئرمین تحریک دفاع اسلام و پاکستان، وہ بھی ہماری دعوت کے اوپر الحمدللہ اس جلسہ عام میں آپ احباب سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لائے۔ میں علامہ صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح دیگر جتنے بھی اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تحریک کے تحت کام ہونے والے ہیں وہ بھی کافی زیادہ ہیں کہ ہم نے الحمدللہ ہر دور کے اندر جب سے تحریک بنی ہے، تقریباً جولائی اگست کے اندر، اور اگست کے اندر میں نے جوائن کر لیا تھا، اور الحمدللہ میں نے سینکڑوں کی تعداد میں نہیں ہزاروں کی تعداد میں صرف نوٹیفیکیشن ہوتے تحریک کے دیکھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میدان کے اندر عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ابھی آپ کے جوان جذبوں کے ترجمان تشریف لاتے ہیں قائد ملت اسلامیہ، قائد ملت اسلامیہ بطل حریت، بے باک لیڈر علامہ ابن علامہ قائد ملت علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ اپنے محترم قائد کو کھڑے ہو کر مدعو کیجئے، کھڑے ہو جائیں اپنی نشستوں سے کہ ہمارے قائد ہم سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ ابھی آپ سے خطاب فرماتے ہیں قائد ملت، بے باک لیڈر بطل حریت علامہ حشام الہی ظہیر صاحب، چیئرمین تحریک دفاع اسلام و پاکستان علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ پہرے دار اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار، یہ ختم نبوت کا بے خوف ہے پہرے دار، اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار، فتنوں کے اندھیروں میں ہر آن رہا بیدار، گفتار کا غازی ہے اور مستحکم کردار کا انعام ہے حشام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة۔ سب سے پہلے میں اپنے برادر عزیز منیر حمزہ ساجد، ان کے رفقا عبداللہ دمدم، نعیم بھائی، انعام بھائی، مولانا اکرم شہزاد بھائی، شفقت رندابہ بھائی، اسی طرح دیگر خطباء کا، عبید اللہ لطیف بھائی کا، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عرفان گجر کا خاص طور کے اوپر کہ انہوں نے ابھی کچھ لمحے پہلے صحافیوں کی میٹنگ بھی، تاجروں کی میٹنگ بھی اپنے ڈیرے پہ کی۔ اللہ رب العزت ان سب کو جزائے خیر دے، اور ان کا شکریہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے چند حقوق کو رکھ رہے تھے۔ میں کسی اور موضوع پہ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن مولانا نے جو گفتگو کی اسی حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو بڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات میں اعلیٰ، مولانا کی آپ نے بات سن لی، بات میں بھی اعلیٰ، ذات بھی اجماعی موقف ہے امت مسلمہ کا، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، سب کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے اعلیٰ ہے۔ اگر ذات سب سے اعلیٰ ہے تو بات بھی سب سے اعلیٰ ہونی چاہیے۔ یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہماری دعوت ہے کہ رسول اللہ کائنات میں واحد شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں کوئی عالم دین یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ کی بات شریعت کے مطابق ہے، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ رسول اللہ کی بات شریعت ہے۔ حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں، سب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابو بکر کی بات شریعت کے مطابق ہے،
عمر کی بات شریعت کے مطابق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کائنات کے اندر ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی بات کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ان کی بات شریعت ہے، ان کی بات دین ہے. یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کلام حمید میں متعدد آیتوں کو نازل کیا جو ہمارے بھائی نے آپ کے سامنے رکھی. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا بڑا خوبصورت لباس پہنا ہوا، بڑا اجلا لباس پہنا ہوا. صحابہ اس کے اجلے لباس، اس کے حسن کو دیکھ کے متحیر ضرور ہوئے، لیکن اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا. محسوس ہوتا تھا مسافر ہے، لیکن مسافر ہونے کے باوجود کپڑوں پہ شکنیں نہ تھی. بڑے خوبصورت انداز میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گیا دو زانو ہو کر اور کہنے لگا ما هو الاسلام، ما هو الایمان، ما هو الاحسان. یہ حدیث جبریل آپ نے علماء سے سنی ہوگی. اس سے علماء، شیوخ، محدثین متعدد مسئلے بعد نے 19 مسائل اس حدیث سے نکالے ہیں. ایک مسئلہ جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس حدیث سے، وہ آج آپ نے یہاں سے لے کر جانا ہے. وہ شخص رسول اللہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ سوال کر رہا ہے. جب کوئی بندہ سوال کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسے علم نہیں ہے. اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر رہا ہے. جب رسول اللہ اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. اس کا مطلب ہے جواب اس کو معلوم ہے. اگر جواب معلوم ہے تو پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ پھر سوال کی گنجائش نہیں ہے. اور جواب معلوم ہونے کے بعد تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے. جب تینوں سوالوں کے جواب مل گئے، اس کی تفصیل آپ پڑھنا چاہیں آپ علماء سے یا حدیث میں پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اٹھا اور کہا آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے سچ فرمایا ہے، آپ نے سچ فرمایا. اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ جواب دے رہے ہیں یہ ہے اسلام. ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ جواب دے رہے ہیں یہ ہے ایمان. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی رسول اللہ جواب دے رہے ہیں اور وہ تصدیق کر رہا ہے آپ سچ فرما رہے ہیں. جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کر کہا تمہیں علم ہے یہ کون شخص تھا؟ کہا آپ جانتے ہیں، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہم نے تو کبھی یہ دیکھا نہیں ہے. مسافر معلوم ہوتا تھا لیکن کپڑے مسافروں جیسے گردآلود نہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک بات کہی، کہا یہ جبریل امین تھے، اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا. اللہ رب العزت نے انہیں آسمان سے نازل کیوں کیا؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صحابہ کو اور امت کو یہ فلسفہ سمجھا کر جانا چاہ رہے ہیں یہ جبریل امین ہیں، یہ آسمان سے اترے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے کیا کرنے کے لیے؟ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے بھیجا ہے. تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے بھیجا ہے. صرف ایک یہ جملہ انسان کی زندگی کا منہج، منشور، ہدف بدل سکتا ہے. اگر دل میں بات اتر جائے تمہیں تمہارا دین سمجھانے آئے ہیں. ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے آسمان سے. رسول اللہ صحابہ کو کہہ سکتے تھے کہ آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا ہے، آپ کو دین سکھلانے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کی گفتگو سماعت فرما لیجئے. آپ ان کی گفتگو سماعت فرما لیجئے. یہ آپ کو آپ کا دین سمجھانے آئے ہیں، آپ ان کی گفتگو سن لیجئے. لیکن دین جو سمجھا کے گئے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب تک رسول اللہ کی زبان سے ادا نہ ہو جائے وہ چیز دین نہیں بن سکتی. رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوا تو دین بن گیا. یہی میرے بھائی آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. رسول اللہ حج کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حج کے مناقب بیان کر رہے ہیں. ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا افی کلی عامن یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ رسول اللہ نے اگنور کیا، پھر پوچھا، پھر اگنور کیا، پھر پوچھا، پھر اگنور کیا.
کچھ لمحے گزر گئے، رسول اللہ نے کہا اب اس کو یعلا بن امیہ کو، بعض روایات میں تو اس کو بلا کے لاؤ، اس سے پوچھو، اس کو بلاؤ۔ وہ آگے کہا آپ مجھ سے پوچھتے تھے بار بار کیا حج ہر سال فرض ہے امت کے اوپر؟ دیکھیں سوال تو پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ اتنے فضائل بیان کر رہے ہیں کہ حج کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ، تو ان کے ذہن میں سوال آ گیا کہ امت مسلمہ کے اوپر ہر سال فرض ہے؟ تو رسول اللہ آپ کو اور مجھے ہمارا دین سمجھا رہے ہیں، کیا کہا؟ لو قلت نعم، لو قلت نعم، لو قلت نعم، اگر میں صرف کہہ دیتا جی ہاں، نا، نعم، نون عین میم، کتنے حرف ہیں؟ 3۔ اگر میں صرف کہہ دیتا جی ہاں تو اللہ کی قسم میری امت کے اوپر ہر سال کے لیے فرض ہو جاتا۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت سیکھی ہے، سمجھی ہے۔ 3 صحابی رسول اللہ کے دروازے پہ آئے، امی عائشہ سے، امہات المومنین سے پوچھا کہ رسول اللہ زندگی کے معمولات کیا ہیں، انہوں نے بتا دیے۔ ایک کہنے لگا ہاں رسول اللہ کے تو اگلے پچھلی خطائیں ہیں نہیں ہیں، معاف ہیں، رسول اللہ تو جنت کے بڑے اونچے درجے پہ ہیں، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید حاجت نہیں ہے ساری رات عبادت کرنے کی، میں آج کے بعد ساری رات قیام کیا کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں آج کے بعد پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ تیسرے نے کہا کہ رسول اللہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے، میں اس مقام اور مرتبے کو پہنچنے کے لیے شادی ہی نہیں کروں گا۔ تینوں نے ارادہ کیا۔ ارادہ نیکی کا بدی کا؟ نیت نیک ہونی چاہیے نا، ارادہ نیکی کا بدی کا ہے۔ رسول اللہ رات کو قیام کرتے تھے، ایک بندہ کہتا میں ساری رات قیام کروں گا۔ رسول اللہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، وہ کہتا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ ایک کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ گھر آئے، ماں نے بتلایا اس طرح آپ کے بیٹے آئے تھے، یہ 3 شخص آئے تھے، انہوں نے 3 ارادے کیے ہیں، 3 عہد کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے باہر نکلے، ان کو بلا بھیجا، کیا تم نے ایسے ایسے کہا ہے؟ جی ہاں ہم نے ایسے ایسے کہا ہے، ہم نے ایسے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے کہا میں دنیا کے اندر سب سے بڑا متقی ہوں۔ رسول اللہ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اللہ خالق ہے، باقی ہر شے مخلوق ہے، اور مخلوق میں اگر سب سے اعلیٰ کسی کو بنایا گیا ہے تو آمنہ کے لال کو بنایا گیا ہے۔ کہا میں سب سے زیادہ متقی ہوں، میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، باقی دن چھوڑ دیتا ہوں، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں شادیاں کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، فمن راغب عن سنتی، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ بات سمجھ آ جائے تو وہ سارے فلسفے باطل جو معاشرے میں چند لوگوں کے پھیلائے ہوئے ہیں کہ نیکی کی نیت ہو تو جو جی چاہے کرتے پھرو، یہ سارے فلسفے گر جائیں۔ صحابہ کی نیت نیک تھی کہ بد تھی؟ نیک تھی۔ کتنی نیک تھی؟ سنت کی پیروی بھی ہے، سنت کی اقتداء بھی ہے، صرف 2 اشخاص اس میں اضافہ کر رہے ہیں، نفلی عبادت میں اضافہ کر رہے ہیں، نفلی عبادت میں، اور ایک شخص نکاح کی سنت میں کمی کر رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا۔ یہ جو اعراض کا لفظ ہے، شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں، رنداوا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے، آپ پوچھ لیجئے یہ اعراض کا معنی یہ ہے آگے نکلنے کی کوشش کی یا پیچھے رہ جانے کی کوشش کی۔ آگے کا بھی معنی ہے اور پیچھے کا بھی، جو آگے بڑھا، جو پیچھے بڑھے، جو آگے بڑھے یا پیچھے رہ جائے فلیس منی، وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ میرے بھائیوں، میں نے اور آپ نے رسول اللہ کی بات کو کیا مانا، کیا سمجھا؟ ابو بردہ کی بکری کا واقعہ ہم بھول گئے؟ اٹھیں، عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن ہے کہ نہیں؟ اٹھیں اور دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے
کہ محلے والے غریب ہیں، سب سے پہلے ابو بردہ اپنی بکری کی گردن کے اوپر چھری کو چلائے گا، گوشت کٹے گا، غریبوں کے گھر میں جائے گا، ابو بردہ کے نامہ اعمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ نیت نیک ہے کہ بد ہے؟ نیک ہے۔ چھری کو پھیر دیا، بکری کا گوشت کس نیت سے بانٹا؟ عید ہی کا دن ہے، قربانی ہی کے دن میں بکری کو ذبح کر کے بانٹ دیا۔ خوش خوش رسول اللہ کی بارگاہ میں آگئے۔ اللہ کے رسول ابو بردہ نے آج صبح اٹھتے ساتھ ہی فجر کی نماز کے بعد بکری کو ذبح کیا، لوگوں کے گھروں میں گوشت کو پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سلوٹیں پڑنا شروع ہو گئی۔ کہا ابو بردہ تو نے عید کی نماز سے پہلے بکری کو ذبح کیا؟ جی ہاں، عید کی نماز سے پہلے ذبح کیا۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا، عید کی نماز شاید یہاں پر 5-10 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، بعض مسجدوں میں 2 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، 2 منٹ میں عید کی نماز۔ عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا؟ جی ہاں، عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا۔ ابو بردہ وہ بکری صدقے کی تو ہو سکتی ہے، قربانی کی نہیں ہو سکتی۔ وجہ رسول اللہ نے عید کے بعد کیا ہے، وہی سنت ہے، اسی کو ثواب ملے گا، اسی کو اجر ملے گا۔ رسول اللہ کی سنت سے آگے بڑھو گے، رسول اللہ کی سنت سے پیچھے ہٹو گے تو ثواب ملنا تو دور کی بات ہے۔ ایک بندہ روزے رکھ رہا ہے حسن نیت کے ساتھ، ساری زندگی روزہ رکھے گا، ساری زندگی کا ارادہ ہے صاحب، اگر آپ نے بھی سن لیا، پوری زندگی روزہ رکھنے کی نیت کرے، ایک بندہ اٹھے پورا سال روزہ رکھنے کی نیت کرے، کیا اس کو روزوں کا اجر و ثواب مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہہ دیا تھا، اور اگر صرف ایک ماہ میں 3 روزے رکھے، 3 صرف 3 بھی رکھ لے تو پورے سال کا اجر و ثواب ہے۔ دین یہ ہے کہ 3 روزے اگر سنت نبوی کے مطابق ہوں پورے سال کا اجر و ثواب ہے، اور اگر پورے سال کے روزے بھی رکھے ہوں سنت کے مطابق نہیں ہے تو کوئی نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ شریعت روشن ہے۔ آپ خلاد بن رافع کا وہ واقعہ بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے حضرت خلاد اور آ کے سلام کیا اور 2 رکعت نماز کو قائم کیا اور نماز کو پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ایک دفعہ پڑھی، دوسری دفعہ پڑھی، تیسری دفعہ پڑھی، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار آ کے سلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ سلام کا جواب تو دیتے ہیں لیکن بار بار کیا کہتے ہیں؟ لوٹ جا، لوٹ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بالآخر آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے اچھی آتی نہیں ہے، آپ سکھلا دیجئے کیسے پڑھنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جب تو رکوع کیا کر تو کمر کو سیدھا ہونے دیا کر، جب رکوع سے سر اٹھایا کر تو سیدھا کمر کو ہونے دیا کر، جب سجدے میں جائے، مراد یہ رسول اللہ ان کو اطمینان کی، اعتدال کی سنت سکھا رہے کہ ابھی تیری ہڈیاں سیدھی نہیں ہوتی تو سر اٹھا لیتا ہے، سر سیدھا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں ابھی کمر سیدھی نہیں ہوتی سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے، تیز تیز نماز پڑھتا ہے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ کس چیز کو چھوڑ کر؟ اعتدال کی سنت اگر تو اختیار نہیں کرتا تو گویا تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ ایک صحابی رسول حضرت حذیفہ کا فتویٰ ہے۔ ان کے سامنے ایک شخص آیا، وہ اسی طرح نماز پڑھتا تھا جیسے حضرت حلاد تیز تیز پڑھتے تھے۔ اس نے نماز پڑھی، حضرت حذیفہ نے کہا منذ کم تصلی ہاکذا، کتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ ہے؟ کہا 40 سال ہو گئے میں ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ اذن ما صلیت الآن، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ حضرت حذیفہ کہہ رہے ہیں تو پھر میری بات یاد رکھ، تو نے ان 40 سالوں میں ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا۔ کیا وجہ؟ ان کو ساری بات سمجھائی کہ اعتدال کی سنت ایسے ہوتی ہے، ایسے نماز پڑھنی ہے، رسول اللہ ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، اطمینان سے پڑھا کرتے تھے۔
اور کیا ایک جملہ کہا, عجیب جملہ صحابی رسول کا, اگر اسی طرح مر گیا تو غیر فطرت پہ یعنی غیر اسلام پہ مرے گا. ایک طرف ایک تابعی 40 سال کی نمازیں لے کے آیا, ایک صحابی کہہ رہا ہے تو نے سنت اعتدال کو اختیار نہیں کیا, تو نے ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا. اور دوسری طرف علماء بیٹھے ہیں, حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے, ایک شخص اٹھے, ابھی آپ کے لیے بھی ہے اور میرے لیے بھی, وہ وضو کرے کس طرح جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, وہ 2 رکعت نماز کو ادا کرے کیسے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. ایک طرف 40 سال ہے, سنت کے مطابق نہیں ہے, قبول نہیں ہے, ایک طرف صرف 2 رکعتیں ہیں جو رسول اللہ کے مطابق ادا کی گئی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس نے صرف 2 رکعتیں ایسے ادا کی جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی, وہ ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سارے گناہ معاف, ایک نماز سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اگر سنت کے مطابق ہو. ہمارا اور آپ کا دین جو میرے محترم بھائی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ہے, رسول اللہ کی بات بھی اعلیٰ ہے, رسول اللہ کی بات بھی دین ہے, رسول اللہ کی حدیث بھی دین ہے. آج معاشرے میں طرح طرح کے فتنے پھیلے ہوئے, عجیب و غریب فتنوں کا بھی عجیب و غریب انداز ہے. معاشرے میں 2 فتنے عام ہیں, ایک انکار حدیث, غامدی صاحب اس کے سرخیل بن گئے, ایک انکار صحابہ, مرزا جہلمی اس کا سرخیل بن گیا. یہ ناموس ختم, یہ جو ناموس صحابہ بل پیش ہوا, آپ حیران رہ جائیں گے. ایک عام انسان کی توہین کی سزا 5 سال, سیدنا ابو بکر کی توہین کی سزا 3 سال. ایک عام انسان کی توہین کی سزا 5 سال, سیدنا حسین کی توہین کی سزا 3 سال تھی. اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کے ہموں نے, آپ لوگوں کے ولولوں نے, آپ لوگوں کے تنتنوں نے, دیوبندی بھائیوں کے اور بریلوی بھائیوں کے اور اہل حدیث اکابرین کی محنت سے ناموس صحابہ بل پیش ہوا. آج کے بعد کوئی کسی صحابی کی توہین کرے گا, اس کو کتنی سزا ہوگی, 10 سال. 10 سال سزا, 10 سال سزا کا کس کو اس وقت چبن ہے, ان لوگوں کو چبن ہے, ایک جہلم کے مرزے کو اور ایک ان روافض کو جنہوں نے توہین کرنی ہے. جس بندے نے توہین نہیں کرنی ایمانداری سے بتلائیے, اس کو اس بل کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ جس نے توہین کرنی ہی نہیں اس کو تکلیف کاہے کی؟ جو لوگ توہین کرنا چاہتے ہیں, عوام اپنی آنکھیں کھول لے, ادارے اپنی آنکھیں کھول لیں, پولیس, اسپیشل برانچ, CTD, جتنی ادارے ہیں آنکھیں کھولیں. اس بل کی مخالفت کون کر رہا ہے؟ جو چاہتا ہے میں توہین کروں وہ اس بل کے مخالف ہے. ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ معتدل علماء اس بات کا شکر کریں گے کہ توہین اہل بیت کے اوپر پہلے کوئی بل نہیں تھا, اب اہل بیت کی توہین کے اوپر 10 سال کا بل ہے, وہ ہمارا ساتھ دیں گے. لیکن آپ کے سامنے ان روافض کی اور نیم رافضیوں کی ساری فنکاریاں سامنے آ گئی. وہ ناموس صحابہ بل کے ہی خلاف ہو گئے. بتائیے رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں ایک شخص جو رافضیوں کو جرت نہ ہوئی, جہلم کے مرزے نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ تک کہہ دیا جو کسی رافضی کو کہنے کی جرت نہ ہوئی کہ سیدنا امیر معاویہ کا لشکر معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا. یہ کتنی بڑی جسارت ہے. اور توہین کے پرچے کٹے ہوئے اس کو گرفتار کر کے اس کو کافر کردار تک نہیں پہنچایا جا رہا. یہ ہم نے صرف دفاع حتم نبوت کی جنگ نہیں لڑنی, دفاع صحابہ کی جنگ بھی لڑنی ہے کہ نہیں؟ آپ اس جنگ میں بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ. یہ سارے گستاخوں کو انشاءاللہ کافر کردار تک پہنچانا ہے. آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ سنیے کہ صحابہ کو بھی
یہ جو بلند مقام ملا ہے نا، یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ اللہ کی قسم اس کی وجہ بھی ایک ہی ہے، وہ رسول اللہ کی حدیث کے اوپر جو ایمان رکھتے تھے، رسول اللہ کی بات کے اوپر جو ایمان رکھتے تھے، وہ کمال ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان واقعات کو یاد کیجئے، چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تحریک کے حوالے سے بھی چند گزارشات کو رکھوں گا۔ 3 جرنیل صحابہ زبیر، علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں انطلقوا، آپ یہاں سے نکلیے، حتی تأتوا روضۃ خاخ، یہاں تک کہ آپ وادی خاخ میں پہنچ جائیں۔ یہاں سے نکلیے اور وادی خاخ یعنی ایک خاخ نامی وادی ہے، وہاں پہ جب آپ پہنچ جائیں تو وہاں پہ آپ کو ایک عورت اونٹنی کے اوپر ملے گی، معاہا کتاب، اس کے پاس ایک رکا ہوگا۔ آپ نے اس سے وہ رکا، اس عورت کو کچھ نہیں کہنا، آپ نے اس سے صرف وہ رکا لے آیا۔ یہ 3 جرنیل صحابہ رسول اللہ کا حکم سن کے نکلے۔ خاخ نامی وادی میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اونٹ بھی موجود ہے، وہاں پہ وہ عورت بھی موجود ہے۔ اس عورت کی تلاشی لیتے ہیں اور اس کی عورت کی ساری تلاشی لیتے ہیں، رکا نہیں ملتا۔ اب کوئی میرے جیسا یا آپ جیسا یا غامدی جیسا کوئی ہوتا تو وہ کہتا، تحقیق تو کہتی ہے کہ اس کے پاس رکا نہیں ہے، تحقیق تو کہہ رہی ہے، عقل تو کہہ رہی ہے، سارے سامان کی تلاشی لے لی، رکا نہ ملا، عورت کی تلاشی لے لی، رکا نہ ملا۔ اب تحقیق تو کہتی ہے کہ اس عورت کے پاس رکا نہیں ہے۔ ان 3 صحابہ نے کیا یہ اندازہ بنایا ان کا رسول اللہ کی حدیث کے اوپر ایمان کیسے ہے؟ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، اے عورت تفتیش تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں، تحقیق تو کہتی ہے خط تیرے پاس نہیں، لیکن ہمارا ایمان کہتا ہے خط تیرے پاس ہے، اگر تو نے خط نہ نکالا تجھے برہنہ کر کے تلاشی لے لی جائے گی۔ اور اگر محدثین علماء سے پوچھ لیجیے اس کو برہنہ کر کے بھی تلاشی لی جاتی تو اس سے خط نہ ملتا۔ اس نے چھپایا کہاں ہوا تھا؟ بالوں کے جوڑے کے اندر ایک پرچی یہاں کر کے چھپائی ہوئی تھی کہ اگر عورت کو برہنہ کر کے بھی تلاشی لی جاتی نہ ملتا۔ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ یہ خبر ہمیں کسی عام بادشاہ نے نہیں دی، یہ خبر ہمیں اس نے دی ہے جس کو خبر کون دیتا ہے؟ آسمان کا رب دیتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث کے اوپر صحابہ کا اعتماد، صحابہ کا یقین، اگر ان جیسا اعتماد اور یقین میرا آپ کا ہو جائے، اللہ کی قسم مسائل ختم ہو جائے۔ معاشرے سے تمام کے تمام مسائل، جتنے آج جملہ مسائل معیشت معاشرت کے ہمیں پیش آئے ہیں، اگر رسول اللہ کی حدیث کے اوپر اعتماد ہو، یقین ہو، اسی طرح جس طرح کے صحابہ کو تھا، تو یہ سارے کے سارے معاملہ اتنا عجیب یقین ہے۔ یہ واقعات بڑے لمبے، صرف مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں بہت سے اسباق ہیں۔ ابو ذر غفاری ہے، ابو ذر غفاری، وفات کا وقت قریب ہے، وفات کا وقت قریب آیا تو اکیلے جنگل میں ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں، اے میری بیوی، آپ نے جب میں فوت ہو گیا تو آپ نے میری میت کو باہر رکھ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک گروہ کو بھیجے گا جو مجھے نہلائے گا بھی، مجھے میرا جنازہ بھی پڑھائے گا۔ پہلے اس حدیث کی تفاصیل بھی ہیں، میں آپ کے سامنے صرف مفہوم رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی ہیں اور رسول اللہ کے دوست ہیں۔ آپ کی زوجہ رونا شروع ہوگی کہ یہ رسول اللہ کا ساتھی، یہ رسول اللہ کا صحابی تنہائی کے اندر اس عالم میں یہاں فوت ہو رہا ہے، میں اس کو غسل کیسے دوں گی، میں اس کو کفن کیسے پہناؤں گی، بار بار اس غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، ابشری ولا تبکی، میں تجھے ایک خوشخبری سناتا ہوں، یہ ایمان ہے، یہ یقین ہے، رو مت۔ میں ایک مرتبہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ تقریباً مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ہم 8-9 افراد تھے۔ رسول اللہ نے کہا تھا تم میں سے ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا، ایک شخص جنگل میں فوت ہوگا اور جس وقت وہ فوت ہوگا اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا، لیکن جیسے بھی فوت ہوگا اللہ رب العزت اس کے جنازے کے لیے، اس کی تدفین کے لیے، اس کی تغسیل کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت کو، مسلمانوں کے ایک قافلے کو اس جنگل میں بھیج دے گا
اس کا جنازہ بھی ہوگا، اس کی تدفین بھی ہوگی اور اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ وہ بڑھیا عورت جو ان کی بیوی ہیں وہ کہنے لگی پتہ نہیں اس عالم میں جب جان نکل رہی ہے پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ اس جنگل میں 10 دن گزر جاتے ہیں آج تک تو کوئی آیا ہی نہیں، یہ مجھے کہہ رہے کہ قافلہ آئے گا، تو نے مجھے دفنانا نہیں، جیسے ہی میں مر جاؤں میری میت کو گھسیٹ گھساٹ کے کسی طرح بس دروازے سے باہر رکھ دی، قافلہ آئے گا۔ ابھی یہاں سے روح نے پرواز کیا، یہ صحابہ کا حدیث کے اوپر ایمان تھا اور یقین تھا کہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں مجھے تو نے غسل بھی نہیں دینا، مجھے تو نے دفنانا بھی نہیں، صرف میری میت کو باہر رکھ دینا ہے۔ میں غور کرتا ہوں ان 9 افراد میں سے تمام افراد مر گئے ہیں اور ان میں سے صرف میں ہی زندہ ہوں اور ان میں سے کوئی بھی جنگل میں نہیں مرا، تو میں ہی وہ شخص ہوں گا جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا وہ جنگل میں مرے گا اور قافلہ آئے گا۔ ابھی جان نکلتی ہے، دروازے کے اوپر دستک ہوتی ہے، بیوی پوچھتی ہے کون آیا ہے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود ہوں، ایک قافلے کے ساتھ گزر رہا تھا، سوچا اپنے بھائی کی زیارت کر دوں۔ بیوی رو اٹھی، پکار اٹھی کہ آپ کا بھائی اللہ کی قسم کہتا وفات ہو گیا کہ رسول اللہ سے سنا تھا قافلہ آئے گا، اور قافلہ آ گیا، جنازہ بھی ہوا، تغسیل بھی ہوئی، تدفین بھی ہوئی۔ یہ صحابہ کا رسول اللہ کی حدیث کے اوپر ایمان اور یقین ہے، اور اس ایمان اور یقین کی کیفیت اگر آپ کی اور میری آج ہو جائے ہر مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک صحابی ایسے بھی ہیں عثمان بن طلحہ، ایک صحابی ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی، خانہ کعبہ کی چابیاں ہوا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بڑا لمبا چوڑا واقعہ، فتح مکہ پہ حضرت عمر کو کہا جاؤ عثمان بن طلحہ کو لے آؤ۔ عثمان بن طلحہ کے گھر گئے، یہ بھی ایک لمبا چوڑا واقعہ۔ خیر اول ان کی والدہ چابیاں نہیں تھی دیتی کسی قاصد کو، جب حضرت عمر کو بھیجا تو ان کی والدہ حضرت امیر عمر کی آواز سن کے گھبرا گئی، کہا عمر کو دے دو چابیاں۔ حضرت عمر نے کہا میں چابیاں نہیں لینے آیا، تجھے بھی ساتھ لے کے جاتا ہوں۔ ہے عثمان بن طلحہ آئے، انہوں نے دروازہ کھولا، رسول اللہ نے عبادت کی، عبادت کر کے جب باہر نکلے تو کہا عثمان کہاں گیا؟ کہا وہ تو روتا ہوا گھر چلا گیا، آپ کے لیے دروازہ کھولا، ہاں گھر چلا گیا، اس کو بلا کے لاؤ۔ عثمان کیا آپ خانہ کعبہ کھولنے کے اوپر خوش نہیں ہے؟ مجھے چابیاں جو دی ہیں اور میرے لیے جو خانہ کعبہ کھولا میرے پہ خوش نہیں تھے؟ یہاں پہ عثمان بن طلحہ اسلام قبول کر چکے ہوئے ہیں، والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں تھا کیا۔ خیر رسول اللہ نے جب بلایا تو کہا اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول اس لیے نہیں روتا اس لیے ہوں کہ کاش جو ایمان آج آپ کے اوپر ہے اس دن بھی آ جاتا جس وقت ابھی مکہ کے اندر آپ نے ہجرت نہیں تھی کی اور آپ نے مجھے کہا تھا اے عثمان میرے لیے یہ دروازہ کھول دے، تو میں نے آپ کو کہا تھا یہ دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا، تو آپ نے مجھے جواب میں ایک بات کہی تھی عثمان ایک دن آئے گا یہ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ روتا اس بات کے اوپر ہوں آج جس طرح آپ کی حدیث کے اوپر ایمان ہے، کاش اس دن ہوتا تو آپ کو اسی دن نماز پڑھنے دیتا۔ تو حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ عظیم حدیث ان کے لیے بھی، ان کے اقوال سے بھی اور آپ کی اور میرے لیے بھی حجیت حدیث کی اور رسول اللہ کی حدیث کی عظمت کی اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ عثمان وہ چابیاں تجھے دی تھی کافروں نے، وہ چابیاں کس نے دی تھی؟ کافروں نے، وہ چابیاں تجھ سے چھین لی گئی۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خذوها خالدتن طالدتن لا ينزعها منك الا کافر او ظالم۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے عطا کرتا ہوں، پہلے تجھے دی تھی کافروں نے، تجھ سے چھین لی گئی، آج دے رہا ہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رہتی دنیا تک یہ چابیاں تیرے گھر میں رہیں گی، یہاں تک کہ ایک کافر آئے گا، ظالم آئے گا، وہ تجھ سے تیرے گھر والوں سے یہ چابیاں چھین لے گا۔ اب مجھے بتلائیے 1400 برس بھی چکے، کرامتی بھی آئے
कैसे कैसे हुक्मरान हिजाज में आए, लेकिन किसी को यह जुर्रत ना हुई कि उस्मान बिन तलहा के घर से वो चाबियां ले ले। क्यों? इस हदीस की वजह से। अगर हमने ले ली तो हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, हमें तो जालिम मान लिया जाएगा। आज 1441 बरस बीत चुके हैं। उठाइए, हदीस को बयान किए हुए 1400 बरस बीत गए हैं। आज भी चाबियां किसके घर में हैं? उस्मान बिन तलहा के घर में। आज भी चाबियां उस्मान बिन तलहा के घर में है। ये आपका और मेरा ईमान, यकीन, हदीस पे अगर ऐसा होगा तब इनकलाब आ जाएगा, तब सिस्टम बदल जाएगा, तब मुआशरा तरक्की कर जाएगा। और लेकिन एक शिकवा आपसे भी करना है, एक गिला आप लोगों से भी करना है, अहले तौहीद से करना है, अहले सुन्नत से करना है, अहले हदीस से करना है। वजह यह है कि हम सब किसका नाम लेते हैं? इस्लाम का, इस्लामी निज़ाम का, निज़ाम मुस्तफ़ा का, कुरान का, हदीस का। हम अपने आप को फहर से कहते हैं हम भी अहले हदीस हैं। हमारे नजदीक रसूलुल्लाह की हदीस आ जाए, उसके बाद कोई बात सामने नहीं आ सकती, ठहर नहीं सकती, रह नहीं सकती। हमारे लिए हुज्जत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। हमारे लिए हुज्जत क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत का आप जायजा लें, आप हैरान रह जाएंगे कि आपने और मैंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की, हदीस की, निज़ाम की, सिस्टम की वो कदर नहीं की जो आपके ऊपर और मेरे ऊपर पहले लाजिम था। क्योंकि हमारा तो क्लेम ही ये है कि हम बाकी जिनका क्लेम है वो जाने। मेरा और आपका क्लेम क्या है कि हमारे लिए रसूलुल्लाह की बात हरफ आखिर है। लेकिन मैंने और आपने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले का इमाम तो मानना है, मुसल्ले का इमाम मानना है, ये बात मानता हूँ। अहले इस्लाम ने, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले का इमाम मानना है। लेकिन दुख के साथ कह रहा हूँ, और ये बड़ी बात कह रहा हूँ, कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसल्ले ही का इमाम मानना है, रियासत का इमाम नहीं मानना, सियासत का इमाम नहीं मानना, मामलात का इमाम नहीं माना, मुआशरत का इमाम नहीं माना, बाजार का इमाम नहीं माना। कुरान उठाइए, हज़रत शुएब की कौम का वाक़या सामने लेके आइए। शुएब की कौम भी यही कहती थी कि तेरी नमाजें मस्जिद तक रहे, हमें कबूल है, मस्जिद से बाहर आएंगी तो हमारे मालों को नशो नुमा से रोकेंगी। सूद के खिलाफ बात करता है, नाप तोल के अंदर बात करता है, हरार हराम की तमीज करता है। ये तेरी नमाजें हमारे माल को बढ़ोतरी नहीं देती। यानी अंबिया की तकजीब इस पहलू में भी हुई है कि मस्जिद के इमाम तो हैं, मुआशरे के नहीं हैं। मैं और आप, हमने रसूलुल्लाह की इस हदीस को कहां फेंक दिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, यह हदीस आप में से हर एक ने सुनी हुई है, दुख ये होता है सुनी है, अमल नहीं है। नाम तो अमल हदीस है, अमल हमारा क्या है? रसूलुल्लाह ने कहा बनी इसराइल में एक नबी जाता था, दूसरा नबी उसका वारिस बन जाता था। सियासत का वारिस भी होता था, मुसल्ले का वारिस भी होता था। एक नबी जाता, दूसरा उसका वारिस बन जाता। मेरी उम्मत में मेरे बाद नबी नहीं आएंगे, मेरे बाद नबी नहीं आएंगे। अबैदुल्लाह भाई की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, नबी नहीं आएंगे। इस उम्मत में नबी आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन मेरी उम्मत में उलमा आएंगे, मेरी उम्मत में उलमा, और वो क्या होंगे? मेरे, बताइए, सबने सुनी है, मेरे वारिस होंगे। उलमा आएंगे, नबी नहीं आएंगे, उलमा मेरे वारिस होंगे। वो उलमा सिर्फ मिंबर रसूल के वारिस होंगे, सिर्फ मिंबर रसूल के वारिस होंगे, तख्ते रसूल के वारिस नहीं, रियासत रसूल के वारिस नहीं, सियासत रसूल के वारिस नहीं, मुआशरत रसूल के वारिस नहीं, अदालत रसूल के वारिस नहीं। ये मुगालता आपको सरमाया दराना निजाम ने डाला, और इतना गलत डाला कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग जो दीनदार है, और दीन ही का इल्म असल इल्म होता है, आप जैसे लोग भी मिंबर के ऊपर किसी मौलवी को सियासत के बारे में गुफ्तगू करता हुआ देखेंगे तो क्या कहेंगे? मौलवी साहब, मिंबर रसूल के ऊपर सियासी बात मत करो। ये सियासत किसका काम है? चोरों का काम है, लुटेरों का काम है, वडेरों का काम है, जगीरदारों का काम है। आप
آپ نے پھر رسول اللہ کا کلمہ ہی پڑھا نا. آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے جن کے بارے میں آپ باتیں کرتے ہیں کہ وہ حدیث رسول کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں. ہم نے مولوی کو مصلی کا امام تو مان لیا, ہم نے منبر کا امام تو مان لیا, لیکن مولوی ہماری سیاست کا امام نہیں ہے. مولوی تو بڑی دور کی بات ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریاست کے امام ہونے کے چیپٹرز کو نکال دیا, عدالت کے چیف ہونے کے چیپٹرز کو نکال دیا, محو کر دیا. اقامت دین کی وہ جد و جہد کا ہم نے بیڑا غرق کر دیا. آپ مجھے بتلائیے ایمانداری سے آپ مسجد کے مولوی کو چاہے عالم دین نہ ہو آگے کھڑا کرتے ہیں کہ پیچھے کھڑا کرتے ہیں؟ آگے کھڑا کرتے ہیں. ایک ہی وقت آتا ہے جب کوئی انسان مولوی سے عالم دین سے آگے آتا ہے. وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا جنازہ چارپائی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے. اس سے پہلے امام, نام بھی کیا رکھا ہے امام, لیکن امام کہاں تک ہے؟ مصلی تک کا. آپ مجھے بتلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں, ابو بکر کو, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مصلی کا صرف امام بنا کے گئے ہیں کہ ریاست کا امام بھی بنا کے گئے ہیں؟ ایمانداری سے بتلائیے, کیا حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے امام بھی تھے؟ مصلی کے امام تھے کہ سیاست کے امام بھی تھے؟ مصلی کے امام تھے کہ عدالت, معاشرت, ریاست, مسجد سب کے امام تھے؟ ابو بکر گئے, عمر مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی تھے؟ عثمان مصلی کے صرف امام تھے کہ ریاست کے بھی؟ علی, اٹھائیے. مسلمان اس وقت تک عروج پہ رہا, اس وقت تک غالب رہا, اس وقت تک فاتح رہا جب تک مصلی کا امام ریاست کا امام بنتا رہا. اور جس وقت مصلی کو سیاست سے الگ کر دیا گیا, مصلی کو ریاست سے الگ کر دیا گیا, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی. جس وقت مصلی کو سیاست اور ریاست سے الگ کیا گیا, اللہ کی قسم مسلمانوں کا زوال اسی دن شروع ہو گیا. ہم نے مغلوں کے بارے میں بڑی باتیں کی ہیں, پڑھی ہیں, ہم اس خطے میں رہتے ہیں, ہمارے مورخین نے بڑا ظلم کیا ان کے بارے میں بھی کئی باتیں, سچ ہو جھوٹ ہو یہ بات چھوڑ دیجئے. لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کسی مورخ کو یہ جھوٹ بولنے کی جرت نہ ہوئی کہ جب اذان ہوتی تھی مغل بادشاہ بھی خود امامت کرایا کرتے تھے. جب جمعے کی اذان ہوتی تھی خود جمعہ پڑھایا کرتے تھے. یہاں پہ ہم نے پاکستان کس بنیاد کے اوپر حاصل کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا. پاکستان کا مطلب کیا جی؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. آج آپ کے ذہن میں بنیاد کیا ہے؟ آج آپ کا دماغ بھی اس چیز کو مان رہا ہے کہ مولوی کا کام سیاست میں نہیں ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام نے آپ کو کوٹ کچہری تھانے روڈیں پکی کرنے کے چکر میں, نالی کھالے بنانے کے چکر میں اتنا الجھا دیا, آپ اس وطن کے قیام کا مقصد ہی بھول گئے. یہ وطن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا, اور یہ وطن اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں پہ اسلامی ریاست اور ریاست مدینہ کو قائم کیا جائے گا. وجہ آپ یہ بات سن کے بھی حیران رہ جائیں گے. آپ ازما لیجیے, میں اور آپ ابھی چلتے ہیں کسی مسجد میں, ہم ساری رات سجدے کرتے ہیں, ساری رات عبادتیں کرتے ہیں, ساری رات ذکر اذکار کرتے ہیں, اللہ کی یک ضربی چہار ضربی لگاتے ہیں, پورے عالم کفر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ میں سے چند لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے چند لوگ اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کے نعرے نہیں, صرف اقامت دین کی آواز کو بلند کر دیں اور یہ کہیں رسول اللہ کا دین صرف مسجد کے لیے نہیں آیا, بازار کے لیے بھی آیا ہے. رسول اللہ کا دین معاشرت کے لیے بھی آیا ہے, معاملات کے لیے بھی آیا ہے, ریاست کے لیے بھی آیا ہے, سیاست کے لیے بھی آیا ہے. اللہ کی قسم پورا عالم کفر آپ کے خلاف ہو جائے گا. آپ اللہ اللہ کہتے رہے, آپ کے پوری دنیا کے ویزے لگتے چلے جائیں گے. آپ اقامت دین کی بات کرنا شروع کر دیں, کسی غیر ملک میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. وجہ کیا؟ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ نظام مصطفیٰ کا جو نعرہ ہے اس کی کیا تاثیر ہے, اس کی کیا مخالفت ہے؟ آپ اور میں, آپ کی کس کے بندے ہیں جی؟ میں پی ٹی آئی کا بندہ ہوں. آپ کی کس کے بندے ہیں جی؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں. کوئی پی ٹی آئی کا بندہ ہے, کوئی نون لیگ کا بندہ ہے. اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ نظام مصطفیٰ کے جھنڈے اٹھانے والے کہاں ہیں؟ رب کی دھرتی, رب کے قانون کے نعرے لگانے والے کب پیدا ہوں گے؟
آپ اپنے گریبانوں کو ذرا ٹٹولیے. ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا, تینوں پارٹیوں نے مل کے پاس کیا, علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لیجئے, ووٹ ایک گواہی ہے, شہادت ہے. آپ تک کا بل پاس کر لیا. ایسے بے ضمیر ہمارے حکمران آئے ہیں 75 سال سے. نماز, مغل بادشاہ تو نماز پڑھا دیا کرتے تھے, ان میں سے کسی ایک کو شاید ہی اہلیت ملی ہو, ظہر عصر کی تو نماز پڑھا سکتا ہو, فجر کی نماز پڑھانے والا 75 سال میں ایک بھی نہیں آیا, ایک بھی نہیں آیا, ایک بھی نہیں آیا. پھر بھی ہم عمران خان زندہ باد, نواز شریف زندہ باد. اور میرے بھائیوں, آپ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر عالم دین بنانے کے لیے, دیندار بنانے کے لیے, حافظ قرآن بنانے کے لیے اس لیے بھیجتے ہیں کہ یہ 8-8 سال بخاری مسلم پڑھ کے, حدیثوں کو پڑھ کے, قرآن کو پڑھ کے, مذہبی جماعتوں میں شامل ہونے کے بعد نواز شریف زندہ باد اور عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائیں. آپ ان کو رہنما بنانے کے لیے بھیجتے ہیں, مقتدا بنانے کے لیے بھیجتے ہیں, پیشوا بنانے کے لیے بھیجتے ہیں, رہبر بنانے کے لیے بھیجتے ہیں. اللہ کی قسم اتحادی سیاست کو کفر نہیں سمجھتا, جائز سمجھتا ہوں, لیکن کسی عالم دین کو یہ ویب دیتا ہے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے, نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگائے. عالم دین کو یہ بات زیب دیتی ہے, وہ کیا نعرہ لگائے, نظام مصطفیٰ زندہ باد, اللہ کا قانون زندہ باد. آپ اور میں تکبیر, مصطفیٰ, ہماری سیاست اسلامی ریاست, ہماری سیاست نعرہ تکبیر. اور میرے بھائیوں, علامہ شامل آئی ظہیر صاحب, میرے بھائیوں, علامہ شہید نے ایک وقت کہا تھا کہ کبھی یاد کیا کرو گے, کبھی یاد کیا کرو گے, لیکن اس وقت ہم نہیں ہوں گے. تم اپنے بچوں کو داستانیں سنایا کرو گے کہ لاہور سے ایک شخص اٹھا تھا, وہ تقریر آپ کے ذہن میں ہوگی. آج اسی شہید کے بیٹے اذانیں دے رہے ہیں تمہارے کانوں کے اندر, گلیوں میں, چوکوں میں, چراہوں میں. ایک وقت آئے گا تمہیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ آپ جب تک اپنی قوت بازو سے خود کو مضبوط نہیں کرتے. 75 برس گزر گئے ہیں, 75 برس گزر گئے. ہم اپنی قوت کے بنیاد کے اوپر ایک MNA کی سیٹ نہیں بنا سکے, ایک MPA کی سیٹ نہیں بنا سکے, ایک یونین کونسل نہیں ہم بنا سکے. یہ المیہ ہے یا نہیں؟ کیا ہم اتنے تھوڑے ہیں؟ اللہ کی قسم کئی علاقوں میں جائیں, یہاں پہ تو حمدہ بھائی نے ماشاءاللہ محنت کر کے آپ لوگوں کو بلا کے یہ خوبصورت مجلس سجائی ہوئی ہے. علاقے کئی ایسے ہیں, آپ قصور کی پٹی میں جائیں, اکاڑا کی طرف جائیں, گجرانوالہ جائیں, صرف وہاں پہ جا کے اعلان کیا جاتا ہے, مسجدیں بھر جاتی ہیں, اتنی تعداد ہے. ووٹ کس کو ڈالتے ہیں؟ جی نون لیگ کو, جی نون لیگ کو. جی آپ کس کو ڈال, جی PTI کو, جی PTI. شرم نہیں آتی؟ ہم رسول اللہ کی دین کی بات کرنے والے, ہم رسول اللہ کی حدیث کو بڑا ماننے والے, ہم نے رسول اللہ کے نظام کے ساتھ کیا وفا کی ہے؟ آپ نے اپنے قوت کے اوپر, آپ اللہ کی قسم جتنے بیٹھے, قسم کھا کے کہتا ہوں, آپ صرف جتنے بیٹھے ہیں, صرف آپ لوگ میرے اس نظریے سے, اس نقطے سے متفق ہو جائیں نا کہ ہم نے سیکولر جماعتوں کے بغیر اپنی قوت اور طاقت کو منوانا ہے. سیٹ جیتنا نہ جیتنا ایک بات کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ علامہ صاحب جی سیٹ کے چکر میں, یہ کتنی مشکل سیاست ہے. اللہ کی قسم دین کی سیاست مشکل ہے, لیکن میرے ذہن میں کئی مرتبہ یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہم نے کیا مشکل کاٹی ہے. ہم آتے ہیں, لوگ پھولوں کی, لوگ پتیوں کی بارش کرتے ہیں, اور جس نام کا اور جس کا نام لے کے ہم تبلیغ کرتے ہیں, جس نبی کے دین کا ہم پرچم اٹھاتے ہیں, وہ نبی جب طائف کے میدان میں پہنچے تھے تو چہرہ بھی لہو رنگ تھا اور پاؤں بھی لہو رنگ. رسول اللہ کے جوتوں کے اوپر اتنا خون گرا تھا کہ آپ کے پاؤں آپ کے جوتوں سے چپک گئے تھے. آج اس نبی کے نام لینے والوں کے اوپر لوگ پتیاں نچھاور کرتے ہیں. لیکن یہ رستہ ابتلاؤں کا رستہ ہے, یہ رستہ مشکلات کا رستہ ہے. پنجاب کے اندر اپنی قوت کے ساتھ, دینی جماعتوں کے ساتھ, اسلام پسندوں کے ساتھ سیٹ نکالنا بڑی مشکل بات ہے. یہ آج آپ کو نکارخانے میں توتی کی آواز لگ سکتی ہے, لیکن اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا جب آپ کہیں گے یہ علامہ کے بیٹے سچے تھے, یہ اذانیں دے رہے تھے, یہ لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک وقت آئے گا آپ
کو اس نقطے کے اوپر جمع ہونا پڑے گا. وہ نقطہ 5 سال بعد آئے، 10 سال بعد آئے، تخیر کیوں کرنی ہے؟ آج ہی سے اس کا بیج کیوں نہیں بوتے کہ کل کو وہ ایک تناور درخت بن جائے؟ آپ سے صرف وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ جتنے بیٹھے ہیں بس اگر اللہ کی قسم یہ صرف ارادہ کر لیں کہ یہ چوک آدم کا ایک، میں ایم پی اے کی بات نہیں کرتا، ایک یونین کونسل کے اندر آپ سب مل کے محنت کر کے 3,3500 ووٹ گرد و نواح سے بھی ٹرانسفر کرائیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا قانونی اور آئینی حق ہے. ایک یونین کونسل سے ابتدا کیجیے، ایک یونین کونسل سے. صرف آپ سب ارادہ کر لیں، آپ اپنا ایک نمائندہ چنیں. آپ ان چوروں اور لٹیروں کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں جو آپ سے ملتے نہیں. اور مسجد کے مولوی کو کبھی اپنا نمائندہ بنا کر دیکھو تو صحیح، کہاں بھاگ سکتا ہے؟ کہاں بھاگے گا؟ یہ نہیں ملے گا تو ظہر کی نماز پڑھنے آ جائے گا، ظہر میں نہیں ملے گا، عصر میں مل جائے گا، مغرب میں. مولوی نے آپ کو مل جانا ہے. آپ ان کو ووٹ دیتے ہیں جن کے گھر کے دروازوں کے اندر بھی آپ داخل نہیں ہو سکتے. آپ اپنا ایک یونین کونسل سے بھی اگر کام شروع کریں تو اللہ کی قسم یہ جگیردار آپ کے پاؤں کے اوپر آ کے گر پڑیں گے. آپ کو کہیں گے بتائیے آپ کو کیا کام ہے؟ آپ نہ کریں، یہ کام ہمیں کرنے دیں. یہ آپ ایک بات اور یاد رکھیے، یہ پریشر گروپس بنانا، یہ تحریکیں کھڑی کرنا، یہ ہم آپ کو بلٹ کے ذریعے تبدیلی کے خواب نہیں دکھا رہے. ہم پاکستان کے آئین کو، قانون کو ماننے والے ہیں، اس لیے آپ کو بیلٹ کا راستہ دکھا رہے ہیں کہ بیلٹ کے اندر بھی اگر آپ مل جائیں تو تبدیلی آ سکتی ہے. یہ آپ کو کسی نے خام خیالی ڈالی ہوئی ہے کہ آپ متحد ہو کر، مشترک ہو کے، ایک ساتھ مل کے تبدیلی یا انقلاب نہیں لا سکتے. علامہ شہید بھی تو تھے، انہوں نے 3 سال صرف 3 برس ایک جماعت کے سربراہ رہے. آج 37 برس گزر چکے ہیں. 37 برس جب انہوں نے جمعیت بنائی، وہ ایک ابتلاؤں کا رستہ، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اور میں حیران ہوتا ہوں، آج بھی میں بڑے بڑے شیوخ الحدیث سے ملتا ہوں، دوستوں سے ملتا ہوں، طالب علموں سے ملتا ہوں. اللہ کی قسم جب علامہ شہید کا نام آتا ہے نا، میں دیکھتا ہوں بزرگوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. جفا کی دیگ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان، مگر جھکی تو نہیں وہ 1000 دماغوں کا ایک انسان. جانے کہاں کھو گیا ہے، قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، زباں کا زورے بیاں گیا ہے. اور اسی لیے علامہ شہید بھی آپ کو جگانے کی کوشش کرتے رہے اور آپ کے کانوں میں یہ اذانیں دیتے رہے. اور میرے ذہن میں ان کی شخصیت کو دیکھ کر اکثر یہ خیال آتا ہے کہ پرواز تو دونوں کی ہے اس ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور ہے، مجاہد کی ادا اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ناقدو وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے، کج کلاہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاج، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیاء بخشی ہے. آج اسی شہید کے بیٹے آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں ختم نبوت کی جنگ لڑنا پڑے گی آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ اگر دفاع صحابہ کی جنگ لڑنا پڑی آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ پھر دار و رسن کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کی ڈھالے ہوئے ہیں ہم. وہ دولت جنو کے زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم. اور جوش میں ہے طبیعت قتیل، آج کل سامنے جو بھی آیا وہ بہ جائے گا. یہ ندیک زمانے سے مشہور ہے اپنی مود اور طغیانیوں کے لیے. اور آپ کو میں ایک بات بتلاؤں، اللہ کی قسم رسول اللہ کا نظام ایک قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے. اس نظام کے خلاف عالم کفر اس لیے ہے کہ یہ جب بھی آئے گا معاشرے میں امن لے کے آئے گا، یہ جب بھی آئے گا معیشت ترقی کرے گی، یہ جب بھی آئے گا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. پھر ہمارا سرمایہ دارانہ نظام، پھر ہمارا سوشلزم، پھر ہمارا کمیونزم، پھر ہمارا اشتراکی سسٹم یہ کیسے چلے گا؟ آپ حیران رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے. یہ نظام آج آپ کو سرمایہ دارانہ نظام نے، ایتھیسٹ نے، ملحدوں نے یہ وسوسہ ڈال دیا اور یار یہ 1400 سال پرانا سسٹم ہے، اب اس کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، اب جدید دور ہے.
اللہ کے بندو، اللہ کا بنایا ہوا قانون قیامت تک کے لیے ہوتا ہے کہ چند وقتوں کے لیے ہوتا ہے؟ انسان کے بنائے ہوئے قوانین وہ تو ان میں تو غلطی ہو سکتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین میں غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ کے قوانین اتنے آفاقی ہوتے ہیں۔ 1400 سال پہلے آیا، آپ بھی مان گے ہم بھی مان گے، 1200 سال پہلے آپ بھی مان گے، کفار بھی مان گے، جی یہ 1400 سال پہلے سسٹم ٹھیک ہو گیا تھا، 1200 سال پہلے بھی جی سسٹم ٹھیک تھا، جی 400 سال پہلے بھی جی مسلمانوں کا عروج تھا، جی 400 سال سے لے کے 1400 سال تک سسٹم ٹھیک تھا، اب غلط ہو گیا۔ یہ بات بھی بڑا جھوٹ اور مغالطہ ہے۔ کس طرح؟ آپ اس نظام کا ایک جز ہے حدود اللہ، حدود اللہ اس نظام کا کل نہیں ہے، یہ ایک جز ہے۔ اسلامی نظام کے اندر ایک جز ہے حدود اللہ کہ شرعی سزائیں، یہ پورا نظام نہیں ہے، یہ صرف اس نظام کا ایک حصہ ہے۔ اس نظام کے اندر اللہ نے اتنی برکت ڈالی ہے، یہ ایسا کلیہ اور قاعدہ ہے کہ اس نظام کے ایک جز کو خلیجی ممالک میں نافذ کیا گیا ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ سعودی عرب میں ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں نیو یارک میں ایک دن میں ہوتے ہیں۔ ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں نیو یارک میں ایک دن میں ہوتے ہیں۔ گویا 1400 سال پہلے بھی اگر نظام آیا، امن آ گیا، معیشت ترقی کر گئی، معاشرے سے فحاشی اور یعنی بے حیائی کا خاتمہ ہو گیا۔ اللہ کی قسم آج بھی یہ نظام آئے گا، معیشت ترقی کرے گی، خوشحالی آئے گی، امن آئے گا۔ پورا عالم کفر اس لیے سسٹم کے خلاف ہے، اسی لیے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اہل محنت کو شان ہم دیں گے، روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، اس خزاں کو مٹائیں گے ہم ہی، فصل گل لے کے آئیں گے ہم ہی، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب کہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔